وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ لوگوں سے دو چار سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت 3 مرحلوں سے اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے، 3 طریقے سے۔ کس کو کون جانتے ہیں آپ میں سے؟ ہاں، پیچھے سے۔ اللہ کے نبی نے 3 طریقے سے دعوت دی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ویڈیو ہم بھیجتے ہیں گروپ کے اندر، اس کو صرف آپ لوگ ایمو اور فیس بک نہ چلائیں، بلکہ تھوڑے دیر کے لیے اس کو آپ لوگ سن لیا کریں، 1 سے 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ یہاں پڑھنے کے بعد آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر آپ اس کو سنیں گے تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ اور ہر ویڈیو جو ہے 5 منٹ کی ہوتی ہے، اگر ہر دن ایک ویڈیو سنیں گے تب بھی آپ کے لیے کافی ہے وہ، اس لیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سننا پڑھنا سب عبادت ہے، اس لیے اس کو آپ لوگ سنیں۔ ابھی میں نے اتنا چلا کر کے اتنا درس دینے کے بعد ابھی ہم میں سے 2-4 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں، پیچھے سے ابھی کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے سے دعوت دیا ہے، دعوت 3 طریقے سے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ یعنی چپکے دعوت دیا۔ دوسری دعوت اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء اقارب کو۔ تیسرا سر عام۔ پہلا جو دعوت دیا چپکے سے، اس میں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ نام بتا سکتے ہیں؟ کون کون ہیں؟ حضرت ابوبکر اور زید بن حارثہ، ماشاءاللہ، حضرت خدیجہ، حضرت علی، ٹھیک ہے؟ 3 لوگ، 4 لوگ سب سے پہلے۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، جس کو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ وہ ہم رہے، یعنی آزاد کیا، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بہرحال یہ تھا خفیہ طور پر۔ دوسرے نمبر پر اقربا رشتہ داروں کو، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، بلاؤ دعوت کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ رشتہ داروں کو۔ تیسرے نمبر پر قرآن کی آیت ہے، کیا ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اعلانیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا۔ جب اعلانیہ طور پر دعوت دیا اور لوگ جب اسلام قبول کرنے لگے، تب قریش کو یہ ڈر ستانے لگا کہ اب ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں پر، کمزوروں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہونا شروع ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ کون کون تھے؟ ان میں سے 2-4 لوگوں کا نام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جعفر دوسرے مرتبہ میں گئے تھے۔ یہ پہلے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف۔ دوسرے بار جب وہ لوگ وہاں گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور لوگوں نے جب سجدہ کر لیا تو لوگ یہ افواہیں پھیلی کہ یہاں کے لوگ مکے کے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے وہ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد کافروں نے، مشرکوں نے اور زیادہ مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرتبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ کی طرف۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے بعد اگر کسی نے سب سے پہلے ہجرت کسی کو نصیب ہوا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہجرت کرنے کا، تو اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 83 آدمی اور 18 عورتیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 83 مرد اور 18 عورتیں، اور یہ لوگ جا کر کے جدہ کے بندرگاہ شعبیہ میں جا کر کے وہاں پہنچے، اور وہاں سے جہاز کے ذریعہ سے تجارت کی غرض سے جو آئی تھی اس پر بیٹھ کر کے وہ لوگ حبشہ کی طرف گئے، جس کی وجہ سے بعد میں تعاقب میں قریش پیچھے لگے اور وہ لوگ آگے نکل گئے تھے بہت دور۔ پھر ان لوگوں نے ایک وفد بھیجا حبشہ کے بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس۔ نجاشی کا نام کیا تھا؟ اسحمہ۔ وہ بہت انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کے بعد میں لوگ تحائف اور تحفہ دے کر کے، گفٹ دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے بادشاہ کو دینا وہ، اور مکہ کے ان لوگوں کو واپس کر دے۔